الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، پچھلے 2 جمعہ سے میرے خطاب کا عنوان اسی آیت کریمہ تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس آیت کے تحت میں نے بہت سی حدیثیں اور حکایات آپ کو بیان فرمائی تھی، اور آج میں قبر میں منکر نکیر کے جو سوالات ہوں گے اس کا بیان کروں گا، اور غرور و تکبر کا جو انجام ہوگا اور نیک اور پرہیزگاری کا جو انجام ہوگا اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو قبر میں سوال و جواب کے تعلق سے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں منکر نکیر کے تعلق سے کچھ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے یعنی منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک شکل والے ہوتے ہیں، اور ان کا جسم سیاہ یعنی بالکل کالا، اور آنکھیں چمکیلی، سر کا بال پاؤں تک لٹکا ہوا، ان کے دانت کئی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، جس سے زمین کو چیرتے ہوئے میت کے پاس آتے ہیں اور میت کو جھنجھوڑتے اور ڈانٹتے ہوئے نہایت ہی سختی کے ساتھ ڈراؤنی آواز میں سوال کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا غور کریں کہ اگر آپ اس دنیا میں گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوں اور اچانک کوئی آپ کو جھنجھوڑ کر اٹھائے تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ میں یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو اس سے اور قبر میں جو ہوگا اس کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ قبر میں جب مردہ دفن کیا جاتا ہے اور منکر نکیر ڈراؤنی صورت میں زمین کو چیرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں، اسے جھنجھوڑتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ میت جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو میت جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ شخص یعنی ایک صورت دکھائی جاتی ہے اور سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول ھذا الرجل، ان شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو میت جواب دے گا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ جب یہ تینوں سوال کے جواب مردہ دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے جنت کی راحت اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کی خوشبو اور راحت آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر لمبی اور چوڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تو مومن کا حال تھا، نیک اور پرہیزگار کا حال ہے کہ جس نے سوال کا جواب دے دیا، لیکن کافر
تو اس کی موت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہیں مبعوث ہوئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو اور اسے دوزخ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آتش دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آگ کی تپش اور زہریلی اور گرم ہوا پہنچنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی ہڈیاں دوسرے ہڈیاں میں پیوست ہو جاتی ہیں اس طرح۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے یعنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہاڑ کو مارا جائے تو ٹوٹ پھوٹ کر مٹی ہو جائے یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ فرشتے اس سے مارتے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ وہ اس مار کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے، پھر مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے اور قیامت تک ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اب اس کے بعد میں کہ غرور اور تکبر کا جو انجام ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہیں جانے کا ارادہ کیا تو اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ پہلے میرا کپڑا لاؤ تاکہ زیبتن کیا جائے۔ ایک سے ایک قیمتی کپڑا لایا گیا اور وہ اسے ناپسند کرتا گیا، آخر میں سب سے عمدہ لباس پہنا۔ اس کے بعد سواری کے جانور کو لانے کا حکم دیا، اچھے سے اچھے جانور پیش کیے گئے۔ بہت چھان بین کے بعد سب سے عمدہ گھوڑے کا انتخاب کیا۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر مغرورانہ انداز میں اس پر روانہ ہوا۔ غرور تکبر کا ایسا پتلا بن گیا کہ کسی کی طرف نظر اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص پرانی وضع اور معمولی صورت کا نظر آیا، یعنی کہ پھٹا پرانا لباس کپڑا پہنے ہوئے معمولی صورت کا آدمی نظر آیا اور اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ متکبر بادشاہ نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ اس شخص کی حرکت پر غیظ و غضب میں ڈوب گیا اور غصہ و جلال میں بولا، تو نے بڑی گستاخی کی ہے، تیری اتنی ہمت کہ تو نے میری سواری کی لگام کو پکڑ لی اور فرمایا کہ فوراً چھوڑ دے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ضرور ٹھہرو، میں گھوڑے سے نیچے اتر جاؤں؟ اس نے کہا نہیں، اسی وقت تم سے ضرورت ہے، اور لگام کو خوب مضبوطی سے تھام لیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بہت راز کی بات ہے، میں اس راز کی بات کو آہستہ آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے گھوڑے پر سے ہی اپنے سر کو جھکا دیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، ہوش اڑ گیا، قدم ڈگمگانے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی، جسم تھرانے لگا اور دھیمی آواز میں کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں اپنے گھر جا کر اپنی حاجت پوری کر لوں، گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ اس نے کہا نہیں، اب مہلت نہیں ملتی، اب مہلت نہیں ملے گی، اب گھر اور مال و اسباب کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی اور بادشاہ گھوڑے کے پشت سے لکڑی کے گٹھر کی طرح زمین پر گر پڑا۔ تو حضرات دیکھا آپ نے کہ دنیا پرست بادشاہ کا کیا حال ہوا۔ غرور تکبر نے اسے کہاں تک پہنچا دیا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بارے میں کہ کان کھول کر سن لو، دنیا ملعون ہے اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کے بارے میں کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور تکبر کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار رہتا ہے اور اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، حالانکہ انجام کار ایک دن وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا غرور اور تکبر کا انجام۔ اب آئیے ایک ایماندار، پرہیزگار، عبادت گزار کا بھی حال سنیے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ایماندار شخص کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ اس عبادت گزار نے سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت نے عابد سے کہا کہ میں تمہارے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا کوئی بات نہیں، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ملک الموت نے آہستہ سے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ عابد اس عبادت گزار نے کہا کہ آپ کی تشریف آوری مبارک ہو، میں تو مدت سے ایک زمانے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے تو آپ کی ملاقات کی تمنا تھی۔ ملک الموت نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت کے لیے گھر سے نکلے ہو اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت سے ملنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے شخص، اپنی جان نکلنے کی کون سی حالت پسند کرتے ہو، اور جو پسند ہو وہ مجھے بتا دو، میں اسی حالت میں تمہاری جان قبض کروں گا۔ عابد نے کہا کہ اگر تم مہلت دینا چاہتے ہو تو ملک الموت اس چیز کی مہلت دے دیں کہ ملک الموت نے کہا مجھ کو حکم خدا یہی ہے، یعنی خدا کا حکم ہے کہ میرے بندے سے پوچھ لو کہ وہ کیسی موت پسند کرتا ہے۔ تو نیک بندے نے کہا اچھا تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں اور جب سجدے میں جاؤں تو اس وقت میری جان نکال لینا۔ چنانچہ ملک الموت نے ایسا ہی کیا، یعنی حالت سجدہ ہی میں عابد کی روح نکال لی۔ حضرات، دنیا اور دیندار میں کتنا بڑا فرق ہے کہ دنیا دار جب دنیا سے چھوڑتا ہے تو اسے بیوی کی یاد آتی ہے، کبھی اولاد کی یاد آتی ہے، کبھی جائیداد کی یاد آتی ہے، کبھی ماں کی یاد آتی ہے، کبھی دولت و ثروت کی یاد آتی ہے، کبھی تخت و تاج کی یاد آتی ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کا اسے احساس ہوتا ہے۔ مگر قربان جاؤں کہ اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے محبوب بندوں پر، کہ وہ جب دنیا سے سفر کرتے ہیں، دنیا کو خیر آباد کہتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا، وہ دنیا چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی، انہیں صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ جان نکلے تو ذکر الہی میں، روح نکلے تو یاد الہی میں، مروں تو حالت سجدہ میں، دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ، جان نکلے تو محبت رسول میں، اور جان نکلے تو درود پڑھتے ہوئے، جان نکلے تو کلمہ کا ورد کرتے ہوئے۔ حضرات، یہ دو واقعہ آپ نے بیان فرمایا، اور میں یہاں پر ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس اور اس کی روح میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے راحت و آرام دوں، کیونکہ میرے امتحان آزمائش میں وہ پورا کا پورا کھرا اترا ہے، اور جس قدر اطاعت و فرما برداری وہ کر چکا ہے میرے انعام و اکرام کے لیے کافی ہے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کا لشکر لے کر اس بندے کے پاس آتے ہیں، اور ہر فرشتے کے پاس پھول کی چھڑی اور زعفران کی شاخ ہوتی ہے۔ جب اس بندہ مومن کے پاس یہ لشکر پہنچتا ہے تو 2 صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیطان مردود اس بندہ مومن کا یہ شاندار استقبال دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر چیختا اور دہاڑے مارتا ہوا مایوس ہو کر فرار اختیار کرتا ہے، اور جا کر اپنے لشکریوں سے کہتا ہے کہ تم کیا جھک مار رہے ہو، اس کی خبر نہ لیا، دیکھو آج اس بندے کو کتنا عظیم مرتبہ حاصل ہوا اور تم کچھ نہ کر سکے۔ ابلیس کے
متبین کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ ہاتھ پیر مارا، کتنی تدبیریں کی، لیکن اس بندہ مومن کو بہکانے میں ہم ناکام رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایماندار بندے کو سوائے دیدار الہی کے راحت اور چین نہیں ملتا، لہٰذا موت کا دن اس کے واسطے مسرت و شادمانی کا دن ہوتا ہے، یعنی مومن کے لیے موت کا دن مسرت و شادمانی خوشی کا دن ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور خندہ پیشانی سے موت کا استقبال کرتا رہتا ہے۔ دوستو، موت کی تکلیف یعنی اپنوں کو چھوٹنے کا غم بہت ہوتا ہے اور دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، میت کے اوصاف بیان کر کے بلند آواز سے رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالخصوص عورتیں اس جرم کی زیادہ مرتکب ہوتی ہیں، کبھی گریبان پھاڑنا، کبھی منہ نوچنا، کبھی سینہ کٹنا، کبھی چھاتی پیٹنا، کبھی زمین پر لوٹنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام یقیناً ناجائز اور گناہ ہیں۔ تو آئیے سمجھیے کہ ایسے عالم میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے کسی اپنے کا تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن بندہ کا بیٹا مر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوہ کو توڑ لیا، تو عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت پر میرے بندے نے کیا کہا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرات، آئیے اب میں ایک ایسی حکایت پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر کلیجہ پھٹ جائے گا اور دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی۔ تھوڑا سا وقت ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ بصرہ کی ایک عورت کو دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ تیرے چہرے پر عجیب رونق ہے، تیرا چہرہ چمک رہا ہے، شاید تجھے کوئی غم نہیں پہنچا ہے، غموں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو اس عورت نے کہا کہ غم تو مجھے ایسا پہنچا ہے کہ شاید ایسا غم بہت کم لوگوں کو ہی ملتا ہوگا۔ سنو اور غور سے سنو کہ میرے دو نہایت ہی حسین اور خوبصورت بچے تھے جو ہر وقت میرے سامنے کھیلتے رہتے تھے۔ بقرعید کا دن تھا، میرے شوہر نے ایک بکرا قربانی کی جس کو میرے بڑے لڑکے نے دیکھ لیا قربانی کرتے ہوئے۔ اس نے میرے چھوٹے لڑکے سے کہا کہ آؤ میں تجھے دکھلاؤں کہ ابا نے کس طرح بکرا کو ذبح کیا تھا۔ یہ کہہ کر چھری لے کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ ڈر سے، یعنی جس نے ذبح کیا تھا، بڑا بھائی ڈر سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ بھیڑیا، اس پہاڑ پر بھیڑیا رہا کرتا تھا، بھیڑیے نے بچہ پر حملہ کیا اور اس بچے کو کھا گیا۔ پھر میرا شوہر اس بچے کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھا اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکا اور وہ بھی مر گیا۔ اے شخص، ایک ہی دن میں میں نے دونوں بیٹے اور شوہر کی موت کا غم مجھ پر پڑ گیا۔ اب میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے کبھی اپنی مصیبت پر گریہ وزاری کر کے ماتم نہ کیا اور ناشکری نہ کی اور ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صابروں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دو مسلمان یعنی میاں بیوی کے 3 بچے مر جائیں تو خدا تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر جس کے 2 بچے انتقال کر جائیں تو؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک لڑکا یعنی کہ ایک بچہ فوت ہو جائے تو؟ حضور نے فرمایا کہ ایک کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ حمل ساکت ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ میں بچہ جو بھی مر جاتا ہے اپنی ماں کو جنت کی طرف کھینچے گا، کیونکہ اس ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے اب قیامت کے دن وہ کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔